دو دلوں کی داستان قسط نمبر 38۔ وہ یونی تو آ گئی تھی لیکن اب شدید قسم کی بور ہو رہی تھی کیونکہ آج میرب نے چھٹی کی تھی اور مروہ کو بتایا بھی نہیں تھا، ورنہ وہ تو میرب سے پہلے چھٹی کر لیتی۔ کتنا کہا تھا کہ صفا کی شادی تک وہ یونی نہیں جاتی، لیکن من اور مستقل کو کون سمجھاتا جو بالکل بھی چھٹی نہیں کرنے دیتے تھے۔ اللہ اللہ کر کے کلاسز ختم ہوئے، وہ بیگ اٹھائے باہر آئی تو ڈرائیور بھی نہیں تھا۔ اف کیا مصیبت ہے، اب یہ ڈرائیور کہاں گیا؟ اتنی دھوپ میں اس کی رنگت لال انگارہ ہو رہی تھی۔ ابھی وہ کسی کو کال کرنے ہی لگی تھی کہ ایک دم سے ایک گاڑی اس کے سامنے آ رکی۔ گاڑی پہچانتے ہی لب اپنے آپ مسکرا اٹھے تھے۔ اتنے میں وہ اپنی شاندار پرسنالٹی لیے گاڑی سے باہر آیا۔ ہمیشہ کی طرح ماسک لگا ہوا تھا۔ باہر آ کر اس نے مروہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ بھی پورے حق سے مسکراتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف آ کر اس نے پچھلی گاڑی میں بیٹھے مجاہد کو اشارہ کیا اور وہاں سے مروہ کو لے کر نکل گیا، جبکہ پچھلی گاڑی میں مجاہد کے ساتھ بیٹھی میرب سخت تپی ہوئی تھی۔ اگر آپ کا غصہ ختم ہو گیا ہو تو اندر چلیں مسز میرب، مجاہد نے سخت خفا بیٹھی اپنی بیوی کو کہا۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا مسٹر مجاہد، کہا بھی تھا مابیر بائی سے میں یہ کام اکیلے ہی کروں گی، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ اب آپ خود جا کر کام کر آئیں کیونکہ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ آپ دونوں نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے آخر؟ ایک تو مابیر بائی نے مجھے یہاں پھنسا دیا مروہ کی سیفٹی کے لیے، اس وجہ سے میں اپنے بیٹے سے بھی نہیں ملنے جا سکی۔ ایک وکیل کو باڈی گارڈ بنا دیا اور دوسرا آپ کو میرا برتھ ڈے بھول گیا۔ سیریسلی مجاہد، آ نہیں سکتے تھے تو کم از کم مجھے فون پر ہی وش کر دیتے، لیکن نہیں، بیوی کہاں یاد رہتی ہے آپ کو تو موقع مل گیا ہے۔ آپ کو تو موقع مل گیا نا مجھ سے دور رہنے کا، آپ کیوں مجھے مس کریں گے یا میرا برتھ ڈے یاد رکھیں گے؟ آپ سے اچھا تو میرا بیٹا ہے، اس نے مجھے سب سے پہلے وش کیا۔ آپ تو ابھی وہ کچھ اور بولتی کہ مجاہد نے اس کی ہی بولتی بند کر دی تھی۔ جب اسے لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی تو نرمی سے اسے علیحدہ کیا اور اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھا۔ کیا ہوا مسز، بولتی کیوں بند ہو گئی ہے اب؟ جب وہ کافی دیر کچھ نہ بولی، مجاہد مسکراہٹ دباتے بولا، کہاں کی ناراضگی، کہاں کا غصہ، سب تو اس ظالم نے پی لیا تھا۔ میرب، تم اچھے سے جانتی ہو تم اور ولی میرے لیے کیا ہو، تم دونوں میری زندگی ہو، تم دونوں کے ہونے سے ہی تو میرا وجود ہے، میری سانسیں ہیں۔ میں تمہارے برتھ ڈے کبھی بھی نہیں بھولا تھا اور نہ بھولوں گا، لیکن ان دنوں میں بزی تھا، میں اور ایم کے سر ملتان گئے ہوئے تھے۔ اس آر کے نے معصوم بچوں کو کڈنیپ کروا لیا تھا اور پولیس سے کچھ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے ایاز انکل نے ہم دونوں کو وہاں بھیجا۔ تمہارا برتھ ڈے بھولا نہیں تھا میرب، لیکن مجھے اس وقت تمہارے برتھ ڈے سے زیادہ ان کی جان بچانا عزیز تھا۔ سوچو ان بچوں کی جگہ اگر ہمارا بیٹا ہوتا تو تم تب بھی ایسے ہی ناراض ہوتی مجھ سے؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے بولا۔ اللہ نہ کرے مجاہد، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے تڑپ کر بولی۔ تو میری جان، وہ بھی تو کسی کے بیٹے تھے، کسی کی جان تھے، تو میں اپنے فرض سے کیسے پیچھے ہٹتا؟ وہ اس کا ہاتھ لبوں سے چھوتے بولا، آپ اگر مجھے پہلے بتا دیتے تو میں ایسا ویسا کچھ نہ سوچتی۔ سوری اتنا کچھ سنا دیا آپ کو، وہ شرمندہ ہوتے بولی۔ یہ سب میں نے تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں بتایا میرب، بلکہ اس لیے بتایا کہ تم میرے کام کو سمجھو، میری مجبوری کو سمجھو، میری طاقت بنو، نہ کہ مجھ سے ناراض ہو کر مجھ سے دور جا کر مجھے کمزور کرو۔ اور رہی مروہ بابی کی سیفٹی کی بات، تو تم جانتی ہو ایم کے سر کی جان بستی ہے ان میں، اور تم سے زیادہ بھروسہ انہیں کسی پر بھی نہیں ہے، اس لیے تمہیں مروہ کا باڈی گارڈ بنایا انہوں نے، وہ اسے پیار سے سمجھاتے بولا۔ سوری مجاہد، پتہ نہیں غصے میں کیا کچھ بول دیا، وہ اس کے گلے لگتے بولی۔
اٹس اوکے پریٹی گرل، اب اندر چلیں ورنہ شکار ہاتھ سے نکل جائے گا۔ چلیں۔ وہ دونوں ماسک لگاتے گاڑی سے اترے اور اندر بڑھ گئے۔ کچھ دنوں پہلے ہی مابیر کو پتہ چلا تھا کہ اس یونی میں ڈرگ دی جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو، اور اس کے پیچھے بھی RK کا ہاتھ تھا۔ اس لیے اس نے مروہ کی سیکیورٹی اور بھی ڈبل کر دی تھی۔ نہ صرف یونی کے اندر بلکہ یونی کے باہر بھی MK کے آدمی موجود رہتے تھے۔ اب کچھ لوگوں کو پکڑنا تھا یونی سے، جس کے لیے MK نے مجاہد اور میرب کو کام پر لگایا تھا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ MK نے اس کا ماتھا چومتے پوچھا۔ آپ کا بچہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے جلدی سے کچھ کھلا دے ورنہ میری جان نکل جائے گی، وہ مسکین شکل بناتے بولی تو MK کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ اوہ میری جان کو اتنی بھوک لگی ہے، مجھے پہلے بتانا تھا نا میرا بچہ۔ ابھی چلتے ہیں، اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہیں۔ بالکل بھی نہیں، مجھے پتہ ہے آپ نے اپنا ماسک تو اتارنا نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے مجھے گاڑی میں ہی کچھ کھانے کو دلا دیں۔ میں نہیں کھا سکتا تو کیا ہوا، تمہیں کھاتے ہوئے تو دیکھ سکتا ہوں نا۔ یہیں پاس میں ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ ہے، وہیں چلتے ہیں، پھر تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا، وہ یو ٹرن لیتے بولا۔ دیر ہو جائے گی MK، باہر کھانا ہم پھر کبھی کھا لیں گے، ابھی نہیں۔ گھر میں صفا کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، بہت کام ہوتے ہیں، اور آج اس نے پارلر بھی جانا ہے، تو مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے۔ اوکے میں یہیں کچھ لا دیتا ہوں، وہ گاڑی سائٹ پر لگاتے بولا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو دنیا جہاں کی چیزیں اس کے ہاتھ میں تھی۔ مروہ ہونک پنی منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی، جس کے ہاتھ میں برگر، لیز، کوک کین، پیسٹریز اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ اتنی ساری چیزیں کس لیے MK؟ تمہارے لیے، تمہیں بھوک لگی ہے نا، تو میں سب لے آیا۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے بھوک لگی ہے، لیکن آپ تو ایسے چیزیں اٹھا لائے جیسے میں سجوں سے بھوکی ہوں، تم پر تو میں اپنی جان بھی وار دوں۔ یہ سب تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ برگر کا ایک پیس اسے کھلاتے بولا۔ اتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے، وہ اس کا ہاتھ پکڑتے بولی۔ عشق کرتا ہوں تم سے، یہ پیار محبت ہم سے نہیں ہوتا، ہمیں صرف عشق ہوتا ہے اور بے انتہا ہوتا ہے، وہ اس کے دونوں آنکھیں چومتے بولا تو وہ نم آنکھوں سے مسکراتے اس کے گلے جا لگی۔ MK نے اسے متا جان کی طرح سینے میں پینچ لیا۔ آج وہ تینوں کافی دنوں بعد اکٹھے ہوئے تھے۔ ویسے یار حد ہے، تم دونوں کی شادیاں کیا ہوئی، مجھے تو بھول ہی گئے تم سب، بلاول منہ بناتے من اور ساتھ سے بولا۔ تمہاری بہن سے فرصت ملے تو تمہیں بھی دیکھیں، اور نہ ہی تمہاری بہن مجھے چھوڑتی ہے، تو اس میں ہمارا بھلا کیا قصور، ساتھ بولا تو بلاول کو پانی پیتے زور کا اچھو لگا۔ کمینے انسان، ایک بھائی کے سامنے تو اسی کی بہن کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ شادی کے بعد کسی کو بھی نہیں آتی، تو بھی بے شرم ہو جائے گا، من بولا تو ساتھ مسکرا دیا۔ لعنت ہو تم دونوں پر، ایک کنوارے لڑکے کے سامنے ایسی واہیات باتیں کر رہے ہو، ڈوب مرو تم دونوں، ڈوب کر تو تم مر رہے ہو، وہ بھی شرم سے ڈوب کر، اور باتیں ہمیں سنا رہے ہیں، سعد نے کہا۔ ویسے سعد، مجھے نہیں پتا تھا کہ اپنا بلاول اتنا شرمیلا ہوگا، من بولا تو سعد نے بھی سر ہاں میں ہلایا۔ ویسے مجھے تو بڑے مشورے دیے تھے لمس کو پانے کے لیے، اس وقت تو شرم نہیں آئی تھی؟ ہاں دیے تھے مشورے، لیکن نیک مشورے دیے تھے، تم دونوں کی طرح بغیرتی مشورے نہیں دیے تھے، اور نہ ایسی باتیں کہی تھی کہ تو یہ سب کر لمس کے ساتھ۔ یار کیا ہو گیا ہے بلاول، تو بھی شادی کے بعد کر لینا ایسی باتیں، چل کر یار، ساتھ بولا تو بلاول من ہی من میں ہنسا۔ سالے اگر تجھے پتہ چل جائے نا کہ میری شادی تیری ہی بہن سے ہوگی، تب دیکھوں گا کیسے یہ لوفری والی باتیں کرے گا۔ ہنسی مذاق میں وہ تینوں اپنا ڈنر انجوائے کر رہے تھے۔ وہ گھر پہنچا تو سامنے ہی ماہر لانچ میں بیٹھا TV دیکھ رہا تھا۔
السلام علیکم۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھتے بولا۔ وعلیکم السلام۔ ارے بھائی آپ کہاں تھے صبح سے؟ مجاہد سے بات ہوئی، وہ تو کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ صبح ہی ملتان سے واپس آ گئے تھے، تو اب کیوں گھر آ رہے ہیں؟ بس ایک کام تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ تم کیوں جاگ رہے ہو ابھی تک؟ سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ ایم کے اس کے بال بگاڑتے بولا۔ آپ ہی کا ویٹ کر رہا تھا میں کھانا کھا لیا یا میں لگواؤں؟ نہیں، کھانا میں کھا کر آیا ہوں۔ میرب گڑیا نے آنے ہی نہیں دیا۔ میرو اسلام آباد سے واپس کب آئی بھائی؟ اور ولی بھی ہے ساتھ کیا؟ نہیں، ولی کو بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا ہے، میرب نے اسے ہی چھوڑنے گئی ہوئی تھی، اور کب کی واپس بھی آ چکی ہے۔ تم بزی تھے اس لیے بتا نہیں سکا۔ ویسے 2 دنوں تک آ رہی ہے وہ یہاں تمہاری شادی اٹینڈ کرنے، مابیر نے بتایا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس کی اور میرب کی بہت اچھی دوستی تھی، لیکن جب سے ماہر پاکستان واپس آیا تھا اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی اس سے، اس لیے اس کے آنے کا سن کر وہ خوش ہوا تھا۔ ماہر، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ مابیر کو یہی وقت مناسب لگا تھا محمل کے بارے میں بتانے کا۔ جی بھائی بولیں، کیا بات ہے؟ وہ پوری طرح سے متوجہ ہوا۔ ماہر، ہماری گڑیا، ہماری بہن زندہ ہے۔ مابیر نے بم پھوڑا تھا اس کے سر پر۔ تمہیں ہمیشہ لگتا تھا نا ماہر کی گڑیا زندہ ہے؟ دیکھو تمہارا یقین سچا تھا، ہماری گڑیا ہماری بزغہ زندہ ہے ماہر، ایم کے نم آنکھوں سے مسکراتے بولا۔ بھائی میری گڑیا زندہ ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اور وہ ہے کہاں؟ آپ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ آپ چلے، ہم اسے لے کر آتے ہیں۔ آپ ملے اس سے؟ اسے لے کر کیوں نہیں آئے؟ چلے ابھی چلتے ہیں، اسے لے کر آتے ہیں۔ وہ ایک دم صوفے سے اٹھتا مابیر سے بولا، آنکھوں میں آنسو تو چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ماہر میری جان، صبر رکھو، تمہاری شادی سے پہلے ہی گڑیا یہاں ہوگی، ابھی اسے نہیں لا سکتے یہاں۔ مابیر اسے کندھوں سے تامتے بولا۔ لیکن کیوں بھائی؟ بس ہے کوئی وجہ؟ لیکن کہہ رہا ہوں نا، وہ تمہاری شادی سے پہلے یہاں ہوگی، تو بس یقین رکھو اپنے بھائی پر۔ مابیر کے کہنے پر وہ رک گیا تھا۔ بھائی وہ کیسے بچ گئی؟ کیا ہوا تھا اس دن؟ اب وہ صوفے پر مابیر کے گود میں سر رکھے لیٹا تھا، اور مابیر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ پھر مابیر نے اس دن ایاز صاحب سے ہوئی ساری بات اسے بتا دی۔ ساری بات سنتے وہ مابیر کی گود میں منہ چھپائے رو دیا تھا۔ کیوں ہم سے ہمارا سب کچھ چھین گیا بھائی؟ کیا قصور تھا ہمارا؟ کیوں ہمیں یتیم کر دیا اس خبیث انسان نے؟ ماہر میرا بیٹا ایسے نہیں روتے میری جان، بس یوں سمجھ لو وہ ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا ہم پر۔ وہ پاک ذات دیکھنا چاہتی تھی کہ ہم میں کتنا صبر ہے، ہم میں کتنی قوت برداشت ہے۔ اگر اس نے ہم سے کچھ لیا ہے تو اتنا سب کچھ دیا بھی تو ہے۔ فیملی کے نہ ہوتے ہوئے بھی ہمیں اللہ پاک نے اتنی پیاری فیملی دی ہے۔ داجان، دادو، صفا، زارا، سعید انکل، رفیق انکل، طاہر اور زاہد انکل، بھائیوں کی صورت میں من، مصدق، ظہیر، بلاول اور سعد ہیں۔ مروہ، زارا، سب لوگ کتنے اچھے ہیں۔ فاطمہ آنٹی، مسرت، فرحہ اور صفیہ آنٹی ہمیں بالکل ماما جیسا پیار کرتی ہے۔ جو چلا گیا اس پر غم نہ مناؤ ماہر، لیکن جو ہے اس پر شکر کرو۔ ماما بابا ہمیشہ ہمارے دل میں رہیں گے، وہ ہمیں ہر گھڑی دیکھ رہے ہیں ماہر، یوں رو کر ان کو تکلیف نہ دو۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتے بولا، آئی لو یو بھائی۔ ماہر اس کی گود سے اٹھتے اس کے گلے لگتے بولا، آپ ورلڈ بیسٹ بھائی ہو، مجھے کبھی ماما بابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ خود تکلیف میں رہے لیکن مجھے ایک آنچ تک نہیں آنے دی، خود ہر تکلیف، ہر مصیبت کا اکیلے مقابلہ کیا، اور مجھے ہمیشہ پروٹیکٹ کیا۔ آئی لو یو سو مچ۔ وہ مابیر کو کس کر گلے لگاتے بولا، آئی لو یو ٹو، تم میری جان ہو ماہر، تم پر تو میں ایک خروچ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس سے الگ ہوتے اس کے آنسو صاف کرتے بولا۔
آئندہ ان آنکھوں میں آنسو نہ آئے ماہر، ورنہ میں دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ اب سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے، جاؤ شاباش سو جاؤ، وہ اس کی پیشانی چومتے بولا۔ آپ بھی سو جاؤ بھائی، اور پلیز ایاز انکل کو کہیے گا وہ گڑیا کو جلد یہاں لے آئے۔ اوکے کہہ دوں گا۔ تھینکس بھائی، گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ اس کا سر سینے پر رکھے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے بولا، جبکہ وہ سکون سے آنکھیں موندتے لیٹی تھی۔ ٹھیک ہوں، بس کچھ کھایا نہیں جاتا، لیکن ماما پھر بھی زبردستی کھلا دیتی ہے، پھر طبیعت سارا دن بے چین رہتی ہے۔ آج سات کو من نے ادھر ہی روک لیا تھا، لیکن کھانا تو پڑے گا نا میری جان، کچھ کھاؤ گی نہیں تو بیبی ہیلتھی کیسے ہوگا پھر؟ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ شادی کی تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ سب کمپلیٹ ہے آلموسٹ۔ صفا خوش تو ہے نا اقصیٰ؟ میرا مطلب ہے کہ اتنا سب کچھ ہو گیا اس کے ساتھ۔ وہ بہت خوش ہے سعد، اور ماہر بھائی نے اسے منا تو لیا ہے، پھر آپ کو کیوں ٹینشن ہو رہی ہے؟ نہیں بس ویسے ہی پوچھ لیا۔ سعد ایک بات پوچھوں؟ 100 باتیں پوچھو، وہ اس کا سر چومتے بولا۔ آپ کو بیٹا چاہیے یا بیٹی؟ پہلے بیٹی پھر بیٹا، وہ مسکراتے بولا۔ پہلے بیٹی کیوں؟ سب کو تو پہلے بیٹا چاہیے ہوتا ہے۔ سب کو تو پہلے بیٹا چاہیے ہوتا ہے نا، تو آپ کو بیٹی کیوں چاہیے؟ کیونکہ مجھے بیٹیاں پسند ہیں اس لیے۔ آپ بہت اچھے ہیں سعد، وہ سر اٹھاتے بولی۔ اچھا جی، ابھی کوئی مجھے کہے گا کہ سعد بہت برے ہیں آپ؟ یہ کہتے ہی اس نے اس کی سانس سے روک دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے ہٹا تو اقصیٰ نے گور کر اسے دیکھا۔ سعد بہت برے ہیں آپ، وہ منہ بسورتے بولی تو سعد کا کہکا کمرے میں گونجا۔ وہ بھی مسکراتے اس کے سینے پر سر رکھتے وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ زندگی نام ہے دکھ کا، سکھ کا، ہنسی کا، رونے کا، لیکن جب زندگی کوئی من پسند شخص بن جائے تو کوئی دکھ نہیں لگتا، کوئی غم بڑا نہیں لگتا، پھر دنیا سے کوئی غرض نہیں رہتی، کیونکہ وہ شخص ہی پھر آپ کی پوری دنیا بن جاتا ہے۔ پھر بنورے کی طرح تمہاری ساری زندگی اس کے ارد گرد چکر کاٹتے ہی گزر جاتی ہے۔ زندگی خوبصورت لگنے لگتی ہے، کیونکہ ساری دنیا کی روشنی آپ کی آنکھوں میں سمٹ آتی ہے۔